السلام علیکم کلاس. کل ہم نے نظم حمد کا ٹیکسٹ کاپی میں یعنی کہ ہماری ٹرم 1 کاپی والا کام کیا تھا. آج ہم کام کریں گے گرامر کاپی والا، یعنی کہ آج ہم کیا کریں گے، اشعار و تشریحات کا کام کریں گے. تو سب سے پہلے جس طرح آپ نے ٹیکسٹ کاپی میں انڈیکس فل کیا تھا ویسے ہی آپ گرامر کاپی میں انڈیکس فل کریں گے. پھر پہلے پیج پر پہلی میعاد کی ہیڈنگ ڈالیں گے پورے پیج پر. نیکسٹ پیج پہ آپ نظم حمد کی ہیڈنگ ڈالیں گے پورے پیج پر. پھر آپ نیکسٹ پیج پر جائیں گے، اوپر جیم کاف لکھیں گے، ڈیٹ لکھیں گے اور پھر اپنا کام سٹارٹ کریں گے. تو ہمارا سب سے پہلا شعر ہے، سچ ہے یہ رب ذوالجلال ہے تو، نور ہی نور ہے جمال ہے تو. جس طرح ٹیچر نے لکھا ہے ویسے ہی آپ لوگوں نے لکھنا ہے. اوکے. حوالہ متن، یہ شعر ہماری اردو کی کتاب 7ویں سے لیا گیا ہے. اس نظم کے شاعر راغب مراد آبادی ہیں. ٹھیک ہے. تشریح، اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی صفات ذات کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بلند شان اور بلند مرتبے والا ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے. اللہ کے اجزائے جسم نہیں ہے بلکہ وہ ایک نور ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ شعر ہے ہمارا، تیرا ثانی نہیں دو عالم میں، مالک ملک بے مثال ہے تو. اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت سی خوبیوں اور کمالات کی حامل ہے. وہ ہم سب انسان، حیوان، جنات، چرند پرند، غرض تمام دنیا کو بنانے والا ہے. وہ ہمارا مالک ہے. اس جیسی خوبیاں اور صفات ہمیں کہیں نہیں مل سکتی کیونکہ وہ بے مثال ہے. اس کی کوئی مثال دی نہیں جا سکتی. اوکے. نیکسٹ شعر ہے ہمارا، سب ہیں تیرے کمال کے قائل، اصل سرچشمہ کمال ہے تو. تشریح، اس شعر میں شاعر اللہ کے ہنر اور خوبی کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب انسان اور حیوان اس دنیا کو خوبصورت طریقے سے بنے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ سب انسان اللہ کے ہنر اور خوبی کے قائل ہو جاتے ہیں اور اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ان سب ہنر اور خوبی کا سمندر اللہ ہی کے پاس ہے اور وہی اس کے لائق ہے. نیکسٹ شعر ہے ہمارا، کس طرح تو خیال میں آئی جبکہ بلائے ہر خیال ہے تو. اس شعر میں شاعر بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوبیاں، صفات اور اس کی نعمتیں، قدرتیں اپنے خیال میں بھی نہیں لا سکتے. وہ ہماری عقل و سوچ سے بھی بڑھ کر ہیں. ہم اسے چاہ کر بھی اپنے خیال میں لا کر انہیں سمجھ نہیں سکتے. نیکسٹ شعر ہے، ایک شے کو ہے زوال مگر میرے اللہ لا زوال ہے تو. اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی صفات ذات لا زوال کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، اس وقت ایک ہی ذات باقی ہوگی اور وہ اللہ کی ذات ہوگی. یعنی اللہ کی ذات کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. نیکسٹ شعر جو کہ ہمارا لاسٹ شعر ہے، تجھ سے دوری کا ہو یقین کیوں کر دور رہ کر شریک حال ہے تو. اس شعر میں شاعر بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے دور نہیں ہے. بظاہر وہ ہمیں نظر نہیں آتا لیکن ہم اس بات کا یقین کرتے ہیں کہ وہ ہر وقت ہر حال میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے، چاہے وہ ہمیں نظر آئے یا نہ آئے. ہم اسے دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ ہم سے دور ہو کر بھی ہمارے ساتھ ہے. لاسٹ شعر، حال راغب کہے تو کیا تجھ سے دوارہ رازدار حال ہے تو. اس شعر میں شاعر بیان کرتے ہیں کہ ہم سب انسان اللہ تعالیٰ کی ان تمام صفات اور خوبیوں کو دیکھ کر اس کی طرف رغبت رکھتے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. اللہ ہمارا رازدار ہے. وہ ہمارے ہر راز اور دل کی کیفیت کو جانتا ہے. وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتا ہے. مرکزی خیال نظم راغب مراد آبادی کی تحریر کردہ ہے. اس نظم میں شاعر اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ بلند مرتبے والا اور اعلیٰ شان والا ہے اور ہم سب کا اور اس دنیا کا مالک ہے. اس جیسا دنیا اور آخرت میں کوئی بھی نہیں ہے. وہ بے مثال ہے اور لازوال ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ اپنا کام جو ہے